اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین نبینا و نبی رحمت للعالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان گرامی، تقوی کی مختصر بحث آپ کی خدمت میں اور گفتگو کی گئی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ انشاءاللہ اخلاق کے اوپر ہے، اس لیے کہ تقوی سے ایک چیز جو منسلک ہے وہ ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اخلاق حسنہ ہے اور ایک اخلاق بد ہے، یعنی اچھا اخلاق اور برا اخلاق۔ اخلاق کہتے ہیں عادت کو، اخلاق کہتے ہیں طور طریقے کو۔ اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے، برا اخلاق بھی ہوتا ہے انسان کا۔ اچھا اخلاق انسان کو عزت دیتا ہے اور برا اخلاق انسان کو معاشرے میں ذلیل اور پست بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ایک پست انسان خاندانی اعتبار سے کتنا ہی پست کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی عادتیں اور اخلاق اگر اچھا ہو تو اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی پست لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے اچھے اخلاق نے بلند کر کر رکھ دیا ہے۔ تو اخلاق یعنی اچھی عادتیں، اخلاق یعنی وہ عادتیں کہ جن کا انسان کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اخلاق، اسلام نے بہت زیادہ اخلاق کی طرف زور دیا ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جو آدمی کی اخلاق اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے دھوپ سے برف پگھل جاتا ہے۔ اگر آپ برف کا ٹکڑا یا برف کی لادی سخت ترین دھوپ کے سامنے رکھ دیں تو آدھے گھنٹے میں کیا ہوگا؟ وہ برف کی لادی پگھل کر پانی بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر با اخلاق، با کردار، اچھی عادتوں والا آدمی اگر انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی پگھلا کر ختم کر دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اچھے اخلاق والے آدمی کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسلام چونکہ سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام سب کے لیے آیا ہے، نظام اسلام سب کے لیے ہے، قوانین اسلام سب کے لیے ہیں، تو لہٰذا اسلام میں سب سے زیادہ اخلاق کی طرف زور دیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ اخلاق انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، دشمن اور کدورت سے کوسوں دور ہے اسلام۔ اور قرآن کریم نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ اخلاقیات کی طرف سے زور دیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ ان کے ماننے والے بھی اچھے اخلاق کے مالک بنیں، اچھی عادتوں کے مالک بنیں۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ قرآن کریم نے بھی اچھے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو نیکی کی طرف دعوت اور برائیوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ رعد میں ارشاد ہوتا ہے وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ کیا ترجمہ ہے کہ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ نیکی کے ذریعے برائیوں کو دفع کرتے ہیں اور آخرت ان کے لیے بہترین گھر ہے۔ اسی طریقے سے بیہودہ باتوں سے روکتا ہے اخلاق اور فلاں اور اچھی باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، ہے نا۔ بیہودہ باتوں سے یقیناً ایمان لانے والے وہ افراد ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہوئے اور بیہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اچھا اخلاق والا آدمی
ہمیشہ اچھی بات کرے گا، بہترین بات کرے گا، بیہودہ بات نہیں کرتا ہے، بد کلام نہیں ہوتا ہے، بد تہذیب نہیں ہوتا ہے، بے ادب نہیں ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا ہے، ان پڑھ نہیں ہوتا ہے، بے طور طریقے والا نہیں ہوتا ہے، سلیقے والا ہوتا ہے، جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں بھی یہ آیا ہے کہ مولا کائنات جب رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے آپ کی ولادت کے بعد، تو سب سے پہلے جس سورے کی آپ نے تلاوت کی تھی وہ یہی سورہ تھا، یعنی سورہ مومنین، اور اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ یعنی مولا بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں خاشع اور اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے بچانے والے افراد ہی یقیناً وہ کامیاب ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن کریم نے جاہل اور نادان کے مقابل میں تواضع اور انکساری کی دعوت دی ہے۔ کس کو؟ اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق، قرآن بھی اخلاق کی طرف تعلیم دے رہا ہے۔ یعنی جاہل کے مقابل میں آپ کے پاس اگر جاہل آدمی آ جائے، جس کو طور طریقہ نہیں آ رہا ہے، جس کو رہن سہن نہیں آتا ہے، جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جو نہیں جانتا زندگی گزارنے کے طریقے کو، تو اس سے آپ کیسے پیش آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ سورہ فرقان آیت نمبر 61 ارشاد ہوتا ہے رحمان کے خاص بندے یعنی اخلاق مند افراد جو بندے ہیں وہ وہی ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ادب کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب وہ جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ فقط سلام علیکم یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اخلاق کو انفاق کی بھی چیز بتائی ہے، یعنی انفاق کرنا بھی اخلاق میں سے ایک ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ دینا یہ اخلاق میں سے ہے، اپنے غصے کو پی جانا، اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لینا، یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور جنت ان پرہیزگاروں کے لیے رکھی گئی ہے جو آسائش اور تنگ دستی میں ہر حال میں، یعنی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے مگر ہم کچھ پہ بھی اکتفا نہیں کرتے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ دے دو مجھے اٹھا کر۔ ينفقون کا مطلب یعنی ہوتا ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بہت کچھ دے کر اللہ تعالیٰ کچھ کا سوال کر رہا ہے، اور انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ کچھ دینے پر بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اور وہ لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، احسان کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری مطلب ایک اور صفت بتائی ہے، یعنی عدل و احسان کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے کہ انسان عدل کو برقرار رکھے اور احسان کرے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو، کس کے ساتھ؟ اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وہ اگر پریشان حال ہے تو ان کی مدد کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پیسے سے مدد نہیں کر سکتے، تو جس چیز سے ہو سکے اس چیز سے مدد کریں آپ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں رشتہ دار کی مدد کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا دی ہے، دعا کے ذریعے سے بھی مدد ہو سکتی، پتہ ہے آپ کو؟ وَبِالدُّعَاءِ أَوْنَا، دعا کے ذریعے سے بھی مدد ہو سکتی ہے، آپ دعا کریں ان کے حق میں۔ سلام کے ذریعے سے مدد ہو سکتی ہے، ان کے گھر جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ میں اگر کسی لائق ہوں تو آپ میرے لیے حکم کریں، ان کے لیے راستے فراہم کریں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے درمیان میں عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں، احسان کرنے کے بارے میں ہمیشہ سوچیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے۔ محسنین اسی کو کہتے ہیں۔ محسن نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اندر جذبہ احسان نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری چیز ہونا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اپنے نوجوانوں کے لیے بیان کر دوں، یا ہماری نوجوان بچیوں کے لیے، نوجوان بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے۔ انسان کون سا انسان؟ اشرف المخلوقات، انسان سب سے بلند ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند کس کا نام ہے؟ انسان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسان بننا کوئی معمولی نہیں ہے، انسان بننے کی خواہش فرشتے بھی ظاہر کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہر فرشتہ چاہتا ہے میں بھی کاش انسان ہوتا، فیا لیتنی کنت انسانا، کاش میں بھی انسان ہوتا، ہر فرشتہ کہتا ہے۔ ایک روایت المواعظ العددیہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ جبریل امین کا کام کیا ہے؟ جبریل امین کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو نبی مرسل اور اولو العزم پیغمبروں کے پاس لے کر آتے ہیں، ان پر وحی کرتے ہیں، یہی تو کام ہے نا جناب جبرائیل کا۔ جناب جبرائیل جیسا فرشتے وحی جس کو کہتے ہیں، جناب جبرائیل امین ایک بار خدمت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وارد ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش میں بھی انسان ہوتا تو 7 کام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں میں بھی انجام دیتا، وہ 7 کام کی وجہ سے اگر اللہ نے مجھے آدم کی اولاد بنایا ہوتا تو کیا کہنا، اوہ خوشی ظاہر کی، یعنی انسان آدم کی اولاد اگر وہ 7 کام کر رہی ہے تو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ 7 کام کی وجہ سے اللہ نے مجھے انسان بنایا ہوتا تو کیا کہنا، لیکن افسوس کہ میں انسان نہیں ہوں۔ وہ 7 کام کون سے ہیں جو انسان کو اللہ نے دیے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیے ہیں؟ پتہ ہے پہلا کون سا کام ہے؟ نمبر 1، نماز کو باجماعت پڑھنا، یہ انسان کے لیے، فرشتے کے لیے نہیں ہے۔ نماز کو باجماعت پڑھنا پہلا کام جناب جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے انسان کو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کتنا ثواب ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز جماعت کا بہت بڑا ثواب ہے کہ جناب جبرائیل جیسا فرشتہ پیغمبر کے سامنے کہہ رہا ہے کہ کاش میں بھی انسان ہوتا اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو نماز جماعت سے اپنے آپ کو راہ فرار اختیار کرواتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، علماء حق کی ہم نشینی، کاش میں انسان ہوتا اور علماء حق کے ساتھ بیٹھ کر علمی مذاکرات کرتا، علمی گفتگو سنتا، علم کی باتیں ہوتی، میرے علم میں اضافہ ہوتا، میرے عمل میں اضافہ ہوتا، میرے یقین میں اضافہ ہوتا، دن پہ دن میرے ذہن کشادہ ہوتا چلا جاتا۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا، علماء کے ساتھ علمی مذاکرات کرنا، علماء کے ساتھ سیکھنے کے لیے بیٹھنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، علماء کی ہم نشینی۔ دوسرا۔ تیسرا، 2 مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانا، کاش میں انسان ہوتا اور 2 ناراض مومنین کے درمیان میں، 2 ناراض بھائیوں کے درمیان میں نے صلح کرا ہی ہوتی، کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا زیادہ اس کی نیکی ہوگی۔ جناب جبرائیل بتا رہے ہیں کہ کاش میں انسان ہوتا اور میں اس کام کو بھی انجام دیتا، مگر یہ حضرت انسان ہے کہ وہ آگ لگانا جانتا ہے، آگ بجھانا نہیں جانتا۔ سب ایسے نہیں ہیں لیکن کچھ ہیں۔ نمبر 4، کاش میں انسان ہوتا اور یتیموں کا احترام کرتا اور ان کی خدمت کرتا۔ چوتھی کوالٹیز، یتیموں کا احترام کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ ماہ صیام، یہ ماہ برکت، یہ ماہ توبہ، یہ ماہ مغفرت، یہ ماہ خدا، یہ ماہ توبہ، عزیزان گرامی ایک بہترین موقع ہے۔ خدا کو راضی کرنا ہے تو یتیموں کا خیال رکھو، خدا کو راضی کرنا ہے مسکینوں کا خیال رکھو، خدا کو راضی کرنا ہے فقراء اور مساکین کا خیال رکھو تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اگر مخلوق خدا کا انسان خیال رکھے گا تو اللہ تعالیٰ خالق مخلوق فوراً جلدی راضی ہو جائے گا۔ یہ چوتھی چیز۔ 5ویں چیز، نمبر 5، کاش میں انسان ہوتا اور کسی مومن کی عیادت کو جاتا اگر وہ مریض ہوتا۔ ہم میں سے کتنے افراد ایسے گئے ہیں، مانتے ہیں کہ چلیے کرونا پھیلا ہوا ہے، ہم نہیں جا سکتے، اس سے مصافحہ نہیں کر سکتے، اس سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم فون کے ذریعے سے اس سے رابطہ تو کر سکتے ہیں۔
کہ بھائی تم کیسے ہو، خیریت ہے، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، 2-4 دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں کہ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں صحت کاملہ اور عاجلہ اہل بیت کے طفیل میں عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، تو مریض کی عیادت کرنا اتنا زیادہ ثواب کا حامل ہے کہ فرشتے وہی کہہ رہا ہے کہ کاش میں اس کام کے لیے انسان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 6، کاش میں مومن ہوتا، انسان ہوتا اور مومن کی تشییع جنازہ کرتا۔ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا یا جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ فرشتے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا اور میں مومن کے انتقال پر اس کے جنازے میں شرکت کرتا اور اس کی تشییع جنازہ کرتا، اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا۔ کتنا ثواب ہوگا، ذرا سوچیں کہ فرشتے وہی بتا رہا ہے یہ۔ اور نمبر 7، آخری بات، جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں کاش میں انسان ہوتا، مسلمان ہوتا اور حج کے موقع پر تمام حاجیوں کو پانی پلاتا، سقایت کرتا، سقا بنتا ان کا۔ پانی پلانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، ذرا سوچیں۔ یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں اسی بنا پر، یہ 7 کام کی بنا پر اگر اللہ نے مجھے انسان بنایا ہوتا تو میں یہ 7 کام سب سے زیادہ کرتا۔ اور اللہ نے جسے انسان بنایا ہے وہ ان 7 کاموں سے کتنا دور ہے، کتنا بے خبر ہے، نہیں جانتا۔ ذرا سوچیں عزیزان گرامی، فرشتے وہی جناب جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 کاموں کے لیے اگر میں انسان ہوتا تو ان کاموں کو انجام دیتا۔ اور اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں خرد دی ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں ہمارے نفس پر اختیار دیا ہے، ہماری فکر پر اختیار دیا ہے، ہمارے عمل پر اختیار دیا ہے، ہماری ساری چیزوں پر ہمارا اختیار ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے عمل کے ذریعے سے جنتی بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے عمل کے ذریعے سے جہنمی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حضرت انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کے اختیار میں، یہ خدا کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان خدا کی طرف یہ اس بات کی طرف توجہ نہ دے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کر دے گا، جسے چاہتا ہے جہنم میں داخل کر دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو عمل کے بعد کی بات ہے، لیکن بہرحال کوشش اور سعی یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو بلند مقام تک پہنچا سکتا ہے، امتیاز کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ جیسے آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا تھا کہ آغا شما عارفی ما میخواہیم کہ من ہم عارف بشم پس چی میکنیم؟ آپ عارف ہیں، آپ عظیم ترین عامل ہیں، بس آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا عارف ہونے کے لیے، عامل ہونے کے لیے؟ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بس سعی کنی، کوشش کرو کہ نفس خود را در اختیار شیطان نہ گزاری، اپنے نفس کو شیطان کے حوالے نہ کرو، اپنے نفس کو اپنے اختیار میں رکھو اور اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں لگانے والا بنا دو۔ جب تم اس کام کو انجام دو گے نا، اللہ خود تمہیں بلند کرنا شروع کر دے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ بلند کہاں سے ہو رہا، مگر شرط یہ کہ خدا راضی ہو۔ اگر خدا راضی تو ساری کی ساری چیزیں راضی۔ جسے خدا مل جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اور جسے خدا نہ ملے پھر اس نے کیا پایا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ امام حسین کا وہ جملہ مشہور ترین ہے کہ اے خدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ یہ جملہ جو دعائے عرفہ کا جملہ ہے، ایک عظیم جملہ، ایک دعوت فکر دیتا ہے کہ ہمیں اگر پانا ہے تو اپنے آپ کو پانا ہوگا اور اپنے خدا کو پانے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اور اپنے آپ کو اپنے اختیار میں رکھیں، نہ کہ شیطان کے اختیار میں دیں۔ اپنے نفس کو شیطان کے اختیار میں نہ دیں، اپنی خواہشات نفسانی کے پیروکار نہ بن جائیں، اس کے غلام اور اس کے اسیر نہ بن جائیں۔ ہمیں خدا کا غلام بننا ہے، محمد اور آل محمد کا غلام بننا ہے۔ ان کا جو غلام بن جاتا ہے نا، وہ ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ رمضان آزاد ہونے کا مہینہ ہے، یہ رمضان پرواز کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان اپنے آپ کو فرشتوں سے بلند کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان اپنے مولا کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان اپنے آپ کو گرانے کا مہینہ ہے خدا کے بارگاہ میں، ندامت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں گرائے گا، اللہ اتنا ہی زیادہ اسے بلند کر دے گا۔
العزت للہ جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عزتیں اس انسان کے لیے رکھی ہیں جو انسان فروتنی کے ساتھ منکسر المزاج ہو کر خدا کی معرفت کو رکھتے ہوئے نادم ہو کر پشیمان ہو کر خدا کی بارگاہ میں جھکے گا۔ تو آئیے سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت فرما، جو مومنین پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین مومنین کے دل مقاصد کو اپنی بارگاہ میں بر لا، کائنات میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے عمل سے ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما۔ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا و سرائے کربلا کا، یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے کرونا کے نام سے، اس کا خاتمہ فرما، جو مومنین اس کی لپیٹ میں آ چکے پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرمائیں ان افراد کے لیے کہ جو مریض ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے۔